یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا. ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں. یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے. بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی. قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے. جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزت جس کو نہ سنوار سکے ذلت اسے درست کر دیتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عدل و انصاف سے نعمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا. بدترین گناہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے. جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے. ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا. سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو. انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقلمند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے. اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں. ایک عمر اجالوں کی تعاقب میں گنوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں. اوپر والا ہاتھ. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا مت کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشورہ کرنے کے بعد کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو. کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہوتا ہے. یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب احساس مر جائے تو رشتے مرجھانے لگتے ہیں. انسان تو بس کسی کی توجہ کا محتاج ہے ورنہ زندگی بسر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوگا. مانے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسے برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کرے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے.
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی کرو اور جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرتے رہو اور عبرت حاصل کیا کرو۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ تم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ خود سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو جل ڈالے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعا میں اثر ہوگا، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ ہر روز اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا کائنات کی بہترین آسائشات میں سے ایک ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ بہت ساری راتیں تنہا گزار سکو قبر میں۔ خوبصورت لوگوں کو چھپ کر رہنا چاہیے تاکہ بدصورت دلوں کی دل آزاری ہو۔ وہ ہستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین باتیں ہوتی ہیں۔ عبادت بغاوت۔ کچھ لوگ زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور جو زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ جب لوگ راستے بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے،
لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روح الف نیت، روح اور نیت کا ایک ہونا روحانیت ہے۔ تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائے مگر گفتگو نہ ہو۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ بچوں اور بزرگوں کا معاملہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بوڑھا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں کچھ دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جب وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو آخرت میں کاٹے گا کیا؟ اس کھیتی سے مراد اس کی علمی نفسانی وجود کی زمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریاکار منافق دنیا کو دین کے بس اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ بیٹی کو قرآن کے سائے کے بجائے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کرے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سمجھ جائے۔ سیدھی سی بات ہے، عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے، اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہمسفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اتنا سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپایا جاتا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپس میں علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔
बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान आग और कांटों के बीच बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। इंसान में जज्बा होना चाहिए, जज्बात नहीं। संभलने में आसानी रहती है और मायूसी की तरफ नहीं जा पाता। हालात वो वाक़यात इंसान को पहले जैसा नहीं रहने देते। इंसान के अंदर अच्छे व बुरे बदलाव आते रहते हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलते हुए कहे खुदा जानता है तो उस्मत इलाही पर मुश्तमिल इस जुमले की वजह से अश्क आने लगता है। जान लो अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? अल्लाह ही तो नजर आता है जो कुछ नजर नहीं आता। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज्जत है अगर रब के सामने हो। कुरान जो कौमों को जिंदा करने के लिए आया था, उसको हमने मुर्दों को और कब्रिस्तानों को सुनाने तक महदूद कर दिया। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। गम न करो, अल्लाह देख रहा है। हर इंसान अपना बदला जरूर पाएगा। अल्लाह के साथ की दुआ, ऐ परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह का जिक्र, जब तुम्हें जिक्र अल्लाह सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह का तुमसे मोहब्बत हो गई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिर्फ अल्लाह है जिससे जितना झुककर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंदी नसीब होती है। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। किसी के ऐब मत ढूंढो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की गीबत न किया करो और न उनके ऐबों को ढूंढते रहा करो। बिलाशुबा जो उनके ऐबों के पीछे पड़ा रहेगा अल्लाह भी उसके ऐबों के दर पे होगा, और जिसके ऐबों के दर पे खुद अल्लाह होगा तो उसे उसके घर के अंदर रुसवा करके रख देगा। बहन की फजीलत, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम जब अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उसे वालिदैन की विरासत से मिला है। और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज हो और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़ई हो जाए। कब्रिस्तान, इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुमा के दिन कब्रिस्तान जाया करें, क्योंकि उनको इंतज़ार होता है कि कौन उनकी ज़ियारत को आया। बस वो उस शख्स पर राज़ी व खुश हो जाते हैं। मोमिन के लिए कब्र में पहला तोहफा। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मोमिन को कब्र में जो सबसे पहला तोहफा दिया जाता है वो ये है कि उसके साथ आने वाले तमाम लोगों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कब्र की कुशादगी के लिए किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी कब्र तंग ना हो जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला नागा सूरे मुल्क पढ़ो। लोगों के कर्ज वापस करके दुनिया से जाइए। कब्र में भी जंजीरों में जकड़ने वाला गुनाह। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्जदार अपनी कब्र में भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, सिवाय कर्ज की अदायगी के और कोई चीज उसे नहीं खोल सकती। मैयत की बुराई करने की ममानत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा मत कहो, जो उन्होंने किया भला या बुरा उसका बदला पाने के लिए वो पहुंच गए हैं। कब्र गोश्त और चर्बी तो खा जाती है मगर ईमान नहीं खा सकती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। रसूलुल्लाह
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بے شک نہ کرنا۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ مسکراتا سلام بھی صدقہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرو، صدقے کا ثواب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے آل کی محبت، قرآن سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔